مولانا فضل الرحمان کی خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مذمت۔ برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ خواجہ آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ پاکستان میں ہمیشہ آئین اور جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں جمہوریت کو کمزور کرنے میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا۔ میں کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششوں میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مذمت۔ برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ خواجہ آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ پاکستان میں ہمیشہ آئین اور جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ ملک میں جمہوریت کو کمزور کرنے میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا۔ میں کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششوں میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے ناخوشگوار واقعے اور دھمکیوں کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف آج برطانیہ میں مقدمہ درج کروائیں گے۔ مقدمہ پاکستانی ہائی کمیشن کے توسط سے درج کروائیں گے۔ قانونی مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے پاکستانی ہائی کمیشن کے متعلقہ افسران کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خواجہ آصف کا بیان بھی تیار کر لیا گیا۔ خواجہ آصف سے ناخوشگوار واقعہ چند روز قبل پیش آیا۔ ایک شخص نے پہلے جملے کسے پھر دھمکیاں دیں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے ناخوشگوار واقعے اور دھمکیوں کا معاملہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف آج برطانیہ میں مقدمہ درج کروائیں گے۔ مقدمہ پاکستانی ہائی کمیشن کے توسط سے درج کروائیں گے۔ قانونی مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے پاکستانی ہائی کمیشن کے متعلقہ افسران کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خواجہ آصف کا بیان بھی تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خواجہ آصف سے ناخوشگوار واقعہ چند روز قبل پیش آیا۔ ایک شخص نے پہلے جملے کسے پھر دھمکیاں دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ عوام نے ان کے احتجاج کی کال پر کان نہیں دھرے۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب گئی تو وہ اس انتظار میں تھے پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو سابقہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا۔ ترقی کا دور ہمیشہ نواز شریف کی حکومت میں آیا۔ اب کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران مزید یہ کہا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ہم نواز شریف کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں 1000 بیڈ کا اسپتال بن رہا ہے۔ اپنا گھر اسکیم پورے پنجاب میں شروع ہو چکی ہے۔ پہلا نواز شریف آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں۔ لوگوں کی خدمت میرا فرض ہے۔ پنجاب میں آج روٹی اور آٹا سستا ہے۔ مزید کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ جب ابھی پی ایم ایل این کی حکومت سے پہلے کیا آواز آ رہی تھی کہ پاکستان خدا نخواستہ آج ڈیفالٹ کرے گا یا کل ڈیفالٹ کرے گا، وہ نیریٹو کدھر گیا؟ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تو یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، اور ہم کہیں دیکھو جی پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ حالانکہ پاکستان پہ جو ڈیفالٹ کرنے کے بالکل ورج پہ پاکستان تھا، وہ ان کی وہ 4 سال کی نااہلی، نالائکی اور بے حسی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان ورج آف ڈیفالٹ پہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا۔ آج کیا بات کر رہے ہیں لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب آج جہاں جا رہے ہیں دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، بھاگ رہی ہے پاکستان کی طرف۔ تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ جب بھی ترقی کا دور آیا تو اٹھا کے دیکھ لو نواز شریف صاحب کی کہ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا شکر ہے آسانی آ رہی ہے۔ تبھی انہوں نے بار بار کالز دی، بار بار پروٹیسٹ کی کالز دی، جلسوں کی کال دی، لیکن عوام نے کان نہیں دھرے ان کالز کے اوپر۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پورے ملک میں باہر نکلنا ہے۔ 8 فروری کو عوام جمہوریت کے نکلے تھے۔ آپ کو چوری کیے گئے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے نکلنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے طلباء اور نوجوانوں کو بھی کہا ہے کہ گھروں سے نکلے۔ لیڈرشپ کو ہدایت دے دی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، سنیے۔ 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے۔
اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے، انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے طلباء کو مخاطب ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ 4 چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ رول آف لا، آپ نے اپنے جو جوڈیشری ہے اس کے لیے نکلنا ہے، اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے۔ دوسرا، آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہے، آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اپنے ہمراہ سوالات کو پلندہ اٹھا کر لائے تھے، اور آپ کو بتائیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان حقائق پر گفتگو ہوئی ہے، اور بائیڈن کے خیالات اچھے لگے، ان کی میزبانی بھی اچھی تھی۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطیٰ اور یوکرین کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ میں نے اور بائیڈن نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھا محسوس کیا۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ٹرمپ اپنے ہمراہ سوالات کا پلندہ اٹھا کر لائے تھے، دونوں رہنماؤں کے درمیان حقائق پر گفتگو ہوئی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تل ابیب کے مرکز میں پہلی مرتبہ خودکش ڈرون سے صہیونی عسکری ہیڈ آفس کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم اپنے دشمن کو شکست سے دوچار کریں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا پیغام، اپنی قومی آزادی کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی زمینی آپریشن کے دوران حزب اللہ سے شدید جھڑپیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 6 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج ٹینکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ زخمی فوجیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن کے دوران حزب اللہ سے شدید جھڑپیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 6 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کا تل کرم کا محاصرہ۔ اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تل کرم میں داخل ہوئیں۔ ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی جاری ہے۔ اسرائیل کی مغازی اور نصیرات کیمپ پر بمباری، 7 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیل کے خان یونس اور المواسی میں بھی فضائی حملے، بڑے جانی نقصان کا خدشہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 33 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا تل کرم کا محاصرہ۔ اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تل کرم میں داخل، ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی جاری ہے۔ اسرائیل کی مغازی اور نصیرات کیمپ پر بمباری، 7 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بحال ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی کابینہ اجلاس کے بعد غیر رسمی گفتگو۔ ایران کے امریکہ سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ کچھ بنیادی اختلافات ایسے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کے ساتھ پیچیدہ تعلقات ہیں، بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بحال ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی کابینہ اجلاس کے بعد غیر رسمی گفتگو۔ ایران کے امریکہ سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ کچھ بنیادی اختلاف ایسے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے۔ موسم سے متعلق خبر یہ ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے 16 نومبر کے دوران تیز ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی 15 نومبر سے 16 نومبر کے دوران پہاڑی علاقوں پر برف باری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج سے 15 نومبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور میں بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ دیر سبات، بٹگرام، ایبٹ آباد، مری گلیات، کشمیر اور جی پی میں بارش متوقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد، کے پی، بالائی پنجاب میں اسموگ میں کمی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے سلسلے سے فضائی آلودگی میں کمی اور ہوا کا معیار بہتر ہونے کی توقع کی گئی ہے۔ بارشوں کے بعد پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔